ٹکڑے پر کچھ الفاظ لکھے، کاغذ لیا، اس پر کچھ لکھا اور وہ کاغذ باری باری پڑھنے کے لیے دے دیا۔ اب وہ ٹکڑا کن کو دے دیا گیا؟ وہ خادم جو اس کے ساتھ بیٹھے تھے، اور ان کو دیا تاکہ وہ پڑھیں جہاں لکھا تھا۔ پس آپ کو ضرور تیار رہنا چاہیے، کیونکہ ابن آدم اس گھڑی آ جائے گا جس کا تمہیں گمان بھی نہ ہوگا۔ غور کر لیجیے اس سینٹینس پہ، اس جملے پہ جو خادموں کے آگے رکھ دیا گیا کہ تیار رہو، تمہیں معلوم بھی نہیں ہے، تمہیں گمان بھی نہیں ہوگا کہ وہ آ جائے گا۔ یسوع اچانک اور غیر متوقع طور پر آ رہا ہے۔ آمین۔ یاد رکھیے، یسوع اچانک اور غیر متوقع طور پہ آ رہا ہے۔ کلیسیا کے واپسی کے جانے کے لیے اس کی آمد چور کے عمل کی طرح ہے، چور کے عمل کی طرح ہے۔ جیسے کوئی نقب لگانے والا آتا ہے، اور یہ کس قدر چمکا دینے والی مثال ہے۔ اس مثال پہ دھیان دیجئے، یہ حیران کر دینے والی ہے کہ یسوع کہہ رہا ہے اگر گھر کے مالک کو خبر ہوتی کہ چور کب آ رہا ہے تو وہ جانتا رہتا اور گھر میں نقب لگانے نہ دیتا۔ اگر آپ کو معلوم ہو کہ اس دنیا یا اس گھڑی آپ کے گھر سے کوئی نقب زن آ رہا ہے، یعنی آپ کے گھر میں کوئی کیا کرنے آ رہا ہے؟ چوری کرنے آ رہا ہے، تو آپ اپنی آنکھ میں جھپکی نہیں آنے دیں گے۔ کبھی بھی آپ ایک پل کے لیے بھی اپنی آنکھوں کو کیا نہیں کریں گے؟ بند نہیں کریں گے، بلکہ نقب لگانے والے کو دبوچ لیں گے۔ اس قدر آپ جاگیں گے، اگر آپ کے علم میں ہوگا کہ آپ اس کو کیا کریں گے؟ موقع پہ ہی پکڑ لیں گے۔ مگر نقب لگانے والے کے لیے ایک مشکل ہے، چور کے لیے ہمیشہ ایک مشکل ہوتی ہے کہ وہ پہلے سے کوئی خبرداری نہیں دیتا۔ وہ چور ہی کون ہے جو بتا کیا ہے اور پھر کہے کہ میں چوری نہیں کر کے چلا جاؤں گا؟ اس کو سمجھیے، وہ کبھی ایسا نہیں کرتا، کیونکہ وہ جانتا ہے جب بھی آئے گا بغیر کس کے آئے گا؟ اطلاع کے۔ اطلاع کے بغیر آتا ہے اور اچانک آ کودتا ہے، بغیر اطلاع کے سڈن آ کے گھر میں کیا ہو جاتا ہے؟ داخل، اور جو کچھ اس کے ہاتھیں چڑھتا ہے اس کو لے کر، جو کچھ سب کچھ نہیں، غور کیجئے، جو کچھ اس کے ہاتھ چڑھتا ہے لیتا ہمیشہ وہ قیمتی چیز ہے۔ کلیسیا کیا ہے؟ قیمتی خزانہ۔ شاپی کوئی آتا ہے جو تو وہ قیمتی چیز لے جاتا ہے۔ آپ جب چرائے جائیں گے، آپ جب لے جائیں گے، تو آج اس فیکٹ کو جانیے کہ کلیسیا اہم ہے، بہت اہم ہے، اور کلیسیا کا اس قدر اہم ہونا اس کو خود بھی معلوم ہونا چاہیے۔ اور آج میں یہ کوشش کروں گا کہ آپ جانیں کہ آپ کتنے امپورٹنٹ ہیں، کتنے اہم ہیں، اور یہی وجہ ہے کہ آپ کے ساتھ یہ کلام کیا جا رہا ہے۔ اور اگر اس کو سن کر آپ خوف میں مبتلا ہو رہے ہیں، ڈر رہے ہیں، آنے والا ہے، یسوع آ رہا ہے، اور آپ سوچ رہے ہیں کیا بنے گا، then you are not church، پھر آپ کلیسیا نہیں ہیں، آپ بلیور نہیں ہیں، آپ ایماندار نہیں ہیں۔ اور اسی پہ میں آج کلام کو اختتام پہ لاؤں گا تاکہ آپ کے اندر سے یہ ڈر خوف نکلے۔ بے شک اس کی آمد، اس کا بیان ہے کہ میری آمد کس کی مانند ہوگی؟ چور کی مانند۔ اور ہم جانے کہ چور کبھی الارم کر کے، اطلاع دے کے، خبردار کر کے گھر میں داخل نہیں ہوتا۔ اب نقب لگانے والے سے بچنے کا حل کیا ہے؟ کیا حل ہے ہمارے پاس؟
اگر کوئی نقب لگانے آئے تو اسے بچنے کا حال کیا ہے؟ پہلی بات، ہمیشہ چوکسی، کیا رہے؟ چوکس، مستقل تیاری، ہمیشہ تیار رہے۔ نمبر 3، مسلسل بیداری۔ 3 باتیں میں کہہ رہا ہوں۔ وہ شخص چوکس ہے، وہ شخص تیار ہے، وہ شخص بیدار ہے جو ہمیشہ چوکس اور مستقل تیاری اور مسلسل کس میں ہے؟ بیداری میں۔ بس اپنی آنکھوں میں جھپکی کو ہرگز نہ آنے دے۔ وہ شخص تیار ہے جو اپنی آنکھوں میں کیا نہیں آنے دے گا؟ جھپکی نہیں آنے دے گا، خبردار رہے گا، ہوشیار رہے گا۔ اس لیے میں آج آپ کو سکھا رہا ہوں، خداوند کے آنے سے پہلے چوکس رہیں، تیار رہیں اور بیدار رہیں۔ یسوع کہتا ہے جس گھڑی تم کو گمان بھی نہ ہوگا ابن آدم آ جائے، تمہیں علم بھی نہ ہوگا، تمہارے وہم و گمان میں بھی نہ ہوگا، اور یسوع آ جائے گا۔ اس لیے ہر وقت یاد رہو۔ اب اس کا کیا مطلب ہے کہ ہم چھت پر کھڑے ہو جائیں، ہمیں چھت پہ کھڑے ہو جانا چاہیے اور آسمان کی طرف دیکھتے رہنا چاہیے کہ کب اس کی آمد ہوگی؟ خدا یسوع مسیح سانو سکڑے نہیں پانا چاہتا۔ جیسے خواتین کپڑے دھوتی اور چھت پہ ڈال آتی کہ سوکھ جائیں اور سمیٹ لیجیے، خدا مجھے ایسا نہیں کہہ رہا کہ تسی سکڑے پہ دو، چھت پہ چڑھ کے تار منہ کر کے ویندر کدھر یسوع آئے۔ یہ بیداری نہیں، یہ تیاری نہیں ہے، ایسا ہرگز نہیں ہے، کیونکہ ہمارے پاس کرنے کے لیے بہت سا کام ہے۔ یاد رکھیے، آج ہمارے پاس کرنے کے لیے بہت سا کام ہے۔ ہمیں بہت سے لوگوں کو مسیح کے لیے جیتنا ہے، بہت سی زخمی روحوں کو جو ہمارے ارد گرد ہیں انہیں شفا کی ضرورت ہے، ہمیں انہیں یسوع کے پاس لانا ہے۔ اس کو کہا گیا تیاری، اس کو کہا گیا بیدار ہے، کیونکہ یوحنا کی انجیل اس کا 14 باب اس کی 35 آئے، 4 کی 35، یوحنا 4:35۔ کیا تم نہیں کہتے کہ فصل کے آنے میں ابھی 4 مہینے باقی ہیں؟ دیکھو میں تم سے کہتا ہوں، اپنی آنکھیں اٹھا کر کھیتوں پر نظر کرو کہ فصل پک گئی ہے۔ کیا کرو؟ اپنی آنکھیں اٹھا کر کھیتوں پر نظر کرو کہ فصل پک گئی ہے۔ گندم کا سفید کھیت پکا ہوا نہیں بلکہ زیادہ پک گیا۔ خداوند یسوع مسیح کہہ رہے ہیں پکا ہوا نہیں بلکہ کیا ہو چکا ہے؟ زیادہ پک گیا ہے۔ اور یسوع مسیح بتا رہے ہیں کہ فصل کی کٹائی کا کام ایک نازک مرحلہ ہے۔ کٹائی کا کام جو ہے وہ کون سا مرحلہ ہے؟ نازک۔ فصل تیار ہے بلکہ پک کے زیادہ پک چکی ہے، لیکن امپورٹنٹ جو کام ہے، امپورٹنٹ جو مرحلہ ہے وہ کون سا ہے؟ کٹائی کا۔ جب خداوند کہتا ہے کہ ہوشیار اور بیدار رہو، ہمارا مسیح، ہمارا خداوند کہہ رہا ہے ہم کیا رہیں؟ ہوشیار اور بیدار رہیں۔ تو اس کا یہ مطلب ہے کہ ہمیں اس زمانہ کے فریب سے بے وقوف نہیں بننا چاہیے۔ غور کیجئے، یہ فریب کا وقت ہے، اینڈ ٹائم میں بہت فریب ہوگا، جھوٹے نبی اٹھ کھڑے ہوں گے، جھوٹے استاد کھڑے ہوں گے۔ یہ کلام کا اسی حصے میں ہے، اسی پیراگراف میں ہے، متی 24 باب میں ہم نے ان سے ہوشیار رہنا ہے، ان سے بچ کے رہنا ہے جڑے کہتے ہیں میں تے پتر دے سکتا۔ ببلیکلی کوئی ایسی خدمت نہیں ہے، نہ انہیں تو بھی۔ اگر کوئی چرچ کی خدمت کرنے والا ہے، اگر کوئی ہولی اسپرٹ سے معمور ہے، تو ان میں ان 9 خدمتوں میں یہ خدمت بیان نہیں کی۔ یہ تو خدا کی ایک عجیب بخشش، اور یہ بخشش اس نے اپنی بندی سارہ پہ بھی دکھائی، راحل پہ بھی دکھائی اور ربکا پہ بھی دکھائی، جب وہ کیا تھی؟ بھانج، اور آپ نے اس وقت
آگے 9 نعمتیں بھی ملے گی، ان میں بھی کوئی ایسی نعمت نہیں دی گی جس سے کوئی بڑے سے بڑا دعویٰ کرے کہ میرے کہنے سے، میری دعا سے ایسا ہو جائے گا، اور بڑے کانفیڈنس کے ساتھ کہ جی ہاں اگر تسی میرے کہو گے تو ضرور خدا کا پتر دے گا. Never, not at all. یہ ببلیکلی نہیں ہے، یہ ٹیچنگ نہیں ہے، یہ کلام کی ٹیچنگ نہیں ہے. میں کہتا ہوں شروع سے لے کے آخر تک جہاں خدا نے چاہا اپنی قدرت دکھانے کے لیے خود معجزہ کیا. ہاللیلویہ. خدا خود اپنے جلال کے لیے ایسے کام کرتا ہے. اس لیے ہم نے کس سے بچنا ہے؟ فریب سے. کس سے بچنا ہے؟ فریب سے. کیونکہ ابھی ہم نے جانا ہم اس زمانہ کے فریب سے بیوقوف نہیں بننا. یہ اس زمانے کا کیا ہے؟ بڑا فریب ہوگا. یہ روحانی فریب ہوگا، یہ روحانی دھوکہ دہی ہوگی، یہ روحانی ڈاجنگ ہوگی. اور کوئی ایسا کہتا ہے کہ میں غلط کہہ رہا ہوں تو میں اعلانیہ کہہ رہا ہوں آئیں میرے ساتھ بائبل مقدس میں سے مجھے یہ نعمت نکال کے رکھیں. یہ نعمتوں میں نہیں ہے، ہولی اسپرٹ کی نعمتوں میں نہیں ہے، 5 فولڈ منسٹری میں بھی نہیں ہے. 5 فولڈ منسٹری جو چرچ کو کامل کرتی ہے، جو کلیسیا کو، جو خدا کی بندوں کو کامل کرتی ہے، اس میں رسول ہے، نبی ہے، مبشر ہے، چرواہا ہے اور استاد ہے. یہ 5 اور خدمتیں علیحدہ ہیں، 9 نعمتیں علیحدہ ہے. یہ جو حوالہ پڑھ کے دیا آپ کو یہ فیکٹ ہے. اس لیے آخر زمانہ کے فریب سے کیا کرو؟ بچو. آخر زمانہ کی کس سے بچو؟ فریب سے. اور وہ زمانہ جس میں کون رہ رہے ہیں؟ ہم. جس میں کون رہ رہے ہیں؟ ہم. کس کا زمانہ ہے؟ فریب کا، دھوکہ دے کا. ہمیں پھسلانے والے جھوٹوں میں گھرے ہوئے. ہم کن میں گھرے ہوئے ہیں؟ پھسلانے والے. ان میں ہم گھرے ہوئے ہیں جو کہ شیطانی زبردست مہم ہے. یاد رکھو یہ شیطان کی زبردست کیا ہے؟ مہم ہے. اگر ہم اس میں گر گئے تو جب وہ آئے گا تو ہم تیار نہ ہوں گے. تیاری تو ہونی چاہیے اٹھائے جانے کی، روحانی بچہ بننے کی، نئے سرے سے پیدا ہونے کی، کہ ہم اپنی اولاد کے چکروں میں نہ رہ جائیں. کہ ہماری جسمانی اولاد میں اضافہ ہو تو کس میں ہو؟ تو روحانی اولاد میں، کلیسیائی اولاد میں، کلیسیائی پیداوار میں. کلیسیا میں لوگ کس سے پیدا ہوں؟ نئے سرے سے پیدا، تاکہ وہ کلیسیا کا کیا بنے؟ حصہ بنے. چرچ کا، حقیقی کلیسیا کا حصہ بنے. شیطانی دھوکہ کا جال جو ہمیں گھیرے ہوئے ہے، اس کے خلاف ایک ہی دفاع ہے. یاد رکھیں شیطانی دھوکے کا جو چال اس وقت چاروں طرف سے چرچ کو، کلیسیا کو، بلیورز کو گھیرے ہوئے. اس کے پاس دفاع کا ایک ہی راستہ ہے کہ ہم مسلسل قدم با قدم خدا کی روح کی جنبش سے روشن خدا کی سچائی پر انحصار کریں. کس پر انحصار کریں؟ سچائی پر، روشن سچائی پر، کلام پر، خدا کے کلام پر. اور یسوع نے کہا یونا کی انجیل اس کا 8واں باب 31 اور 32 آیت، اگر تم میرے کلام پر قائم رہو گے تو حقیقت میں میرے شاگرد ٹھہرو گے اور سچائی سے واقف ہوگے اور سچائی تم کو آزاد کرے گی. ہاللیلویہ، ہاللیلویہ، ہاللیلویہ. اس لیے ہمیں سچائی سے واقف ہونا ہے، کلام سے واقف ہونا ہے، کلام کی باتوں سے واقف ہونا ہے، اور اس دنیا کے فریب کے زمانے سے کیا ہونا ہے؟ بچنا ہے. اور بچنے کے لیے کس کا استعمال کرنا ہے؟ کلام مقدس کا. اسٹڈی، ریڈنگ، سننا،